السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہفتہ واری جماعت رضائے مصطفیٰ کی یہ دینی نشست، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے درس تمہید ایمان کا آغاز ہو رہا۔ تمہید ایمان امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور زمانہ عقائد پر مشتمل کتاب ہے، جس میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ہم اہل سنت و جماعت، عوام اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے بڑا جامع یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، اس کا درس حاصل کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تمام سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ بدعقیدوں، بد مذہبوں، وہابیوں، دیوبندیوں وغیرہ جتنے بھی بد دین بد مذہب ہیں ان سے وہ بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین بالتبجیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ دست بستہ عرض ہے، یعنی ہاتھ جوڑ کر اور عاجزی کے ساتھ یہ گزارش اور یہ عرض ہے، پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے۔ میری یہ کوشش رہے گی کہ تمہید ایمان کے درس میں صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کے جو فرمودات اور جو ارشادات ہیں اسے ہی ذکر کروں، اور جو اس میں مشکل الفاظ ہیں اسے آسان عام فہم زبان میں بیان کر دوں، اپنی طرف سے کوئی اضافہ وغیرہ نہ کروں، کیونکہ یہ
ایک کتاب کا درس ہے. ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ بیان کر دوں، کچھ بول دوں، اور کوئی تمہید ایمان کے حوالے سے وہ چیز بیان کر دے. تو انشاءاللہ میں کچھ الگ سے بیان نہیں کروں گا، بس تمہید ایمان ہی کو میں پڑھوں گا، اور جو عام فہم زبان میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہے تو اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مطلب بیان کر دوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر السیئات کو دین حق پر قائم رکھے. کثیر السیئات کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گنہگار. اعلیٰ حضرت کی یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کثیر السیئات فرمایا، ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات قطب الارشاد ہے. اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے. آمین یا ارحم الراحمین. تمہارا رب عز وجل فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. مسلمانوں، دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی 3 باتیں بتاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو دین اسلام کے بھیجنے میں اور قرآن کریم کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصود ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی 3 باتیں بتاتا ہے. کون سی 3 باتیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اول یہ کہ اللہ رسول پر ایمان لائیں. یہ قرآن پاک کی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی تو اسی کے ضمن میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلی بات اول یہ کہ اللہ رسول پر ایمان لائے. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے. دوسری بات اس میں ذکر کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے. سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں. یہ 3 باتیں ذکر کی گئی. پہلی یہ کہ اللہ و رسول پر ایمان لائیں. دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بجا لائیں، تعظیم کریں. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں، عبادت کرتے رہیں. فرماتے ہیں مسلمانوں، ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو. ان تینوں جلیل باتوں یعنی عظمت والی باتوں کی جمیل ترتیب دیکھو، خوبصورت ترتیب. یہ جو عظمت والی بات ارشاد ہوئی ہے اس کی ایک خوبصورت ترتیب ہے. کیسے؟ ابھی جو 3 باتیں ذکر کی گئی تو اس کی خوبصورت ترتیب تو دیکھو. سب میں پہلے ایمان کو ذکر فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان کو ذکر فرمایا، اور سب میں پیچھے یعنی سب کے بعد میں اخیر میں اپنی عبادت کو آخری میں ذکر فرمایا. سب سے پہلے ایمان کو ذکر فرمایا اور سب سے پیچھے یعنی بعد میں اخیر میں
اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو، بیچ میں اپنے پیارے حبیب کی تعظیم کو ذکر فرمایا. پہلے ایمان کا ذکر ہوا اور آخر میں عبادت کا ذکر ہوا، اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو ذکر فرمایا. اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کار آمد نہیں ہے. بغیر ایمان کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو فرماتے ہیں بغیر ایمان تعظیم کارآمد نہیں، کسی کام کی نہیں. بہتیرے نصارہ ہیں کہ نبی کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کافران لعیب میں تصنیف کر چکے ہیں. بہت سے ایسے نصارہ ہیں. نصارہ یہ نصرانیوں کی جمع ہے. نصارہ عربی لفظ ہے، نصارہ نصرانی سے بنا ہے. تو بہت سے عیسائی کفار ایسے ہیں جن کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات یہ کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ بہتیرے نصارہ ہیں کہ نبی کی تعظیم اور تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کافران لعیم میں تصنیفیں کر چکے، لیکچر دے چکے، مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں. یعنی ان لوگوں نے اپنی کتابیں تو تصنیف کر لی، لیکن وہ کافر کے کافر ہی رہے. اگرچہ حضور کے بارے میں بہت سی کتابیں، ان لوگوں نے تاریخ کی بھی کتابیں لکھی اور توریت اور زبور وغیرہ کا ترجمہ لکھ دیا، اس میں جو کچھ باتیں تھی وہ ذکر کر دی گئی، لیکن حضور پر ایمان نہیں لائے. وہ ایمان نہیں لائے تو کچھ مفید نہیں، کچھ فائدہ مند نہیں. کہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے. یہ تو صرف ظاہری تعظیم ہوئی، ظاہری طور پر ان لوگوں نے بیان کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک حیات طیبہ سے متعلق ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ بھی بیان کیا، لیکچر دے دیے اور جو کچھ بھی کتابیں تصنیف کر دی. ان نصارہ نے، کفار ناہنجار نے، ان لوگوں نے کتابیں تو لکھ دی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو صرف ظاہری تعظیم ہوئی، لیکن باطنی تعظیم یعنی دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر سچی محبت ہوتی تو وہ کافر نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے. وہ ایمان نہیں لائے. تو فرماتے ہیں کہ اگر سچی محبت عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے. پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزرے سب بیکار و مردود ہے. جب تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو. سب سے پہلے تو ایمان کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد تعظیم کی بات، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو تو عمر بھر عبادت الہی میں اگر گزر جائے سب بیکار ہے، سب مردود ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے. سب ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، مردود ہے، پھیر دیے جائیں گے. بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں. یعنی بہت سے ایسے ہیں جو جوگی کہتے ہیں، وہ ایسے ہندو جو لوگ جو ہے وہ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بالکل جنگل بیابان میں، پہاڑوں میں. جو ہندوؤں کے جو سادھو سنت جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں، تو جو دنیا سے ترک تعلق کر لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں بہت سے ایسے جوگی اور راہب کہتے ہیں ایسے عیسائی کو کہ جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہو، دنیا سے ترک تعلق جو کر لیا ہو، اس کو راہب کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربے لگاتے ہیں.
یعنی وہ بہت سے ایسے بھی ہیں ان میں جو کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں وہ لوگ. یعنی دل کو صاف کرنے کے لیے ضرب لگائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی، جیسے ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی محفل ہوتی ہے تو اس میں ذکر ہوتا ہے جس سے دل کا میل صاف ہو. تو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، خاص طریقے سے جو ذکر ہوتا ہے اس طریقے کا ذکر کرتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں. ضرب لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو خاص طرف متوجہ کر کے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا اور کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ ہے ضرب. یہ ضرب لگائی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص جو ہے وہ ضرب لگانے کا ایک خاص طریقہ بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ضرب لگائی جاتی ہے، کہ گردن سر جو ہے وہ کس وقت اوپر کی جانب ہو اور کب دل کی طرف اس کو مارا جائے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کو کبھی اور ذکر کیا جائے گا. یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں مگر از آن جا کے. از آن جا کے اس کا مطلب ہے مگر جب تک کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ. وہ ذکر کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، کیا فائدہ. اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں. یعنی بالکل ایسی عبادت، ایسا ذکر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. ایسا ذکر قابل قبول نہیں. اللہ ایسوں ہی کو فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ترجمہ اس کا ہے جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب برباد کر دیے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کو ذکر فرما کے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ کفار کے بارے میں ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کہ کفار جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے سب کے سب برباد کر دیے. یعنی ان کے اچھے اعمال کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ملنے والا ہے نہ آخرت میں ملنے والا ہے. ایسوں ہی کو فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کریں، مشقتیں بھریں اور بدلہ کیا ہوگا، یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے. بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے یعنی مشقت اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے. بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ تکلیف اٹھائیں گے، مشقتیں اٹھائیں گے، یہ ان کا بدلہ ہوگا. اگرچہ وہ عمل کریں، یہاں پر بھی لاکھ عمل کرتے رہیں، جوگی ہو، راہب ہو، جو بھی ہو، جنگل میں چلا جائے، ذکر کرتا رہے، لیکن حضور کی تعظیم نہیں تو عمل کریں، یہاں پہ بھی مشقت بھریں یعنی اپنے آپ کو تکلیف دیں، اور بدلہ کیا ہوگا، یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے. والعیاذ باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی پناہ. مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان و مدار نجات و مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں. اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں اب اے مسلمانوں بتاؤ، کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان ہوئی یا نہیں، یعنی ایمان کی بنیاد ہوئی یا نہیں، جس پر ایمان کا دار و مدار ہو. تعظیم حضور کی یہ مدار ایمان اور مدار نجات یعنی نجات کا سبب ہوئی یا نہیں، عذاب سے چھٹکارے کا سبب ہوئی یا نہیں، وہ مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں، یعنی اعمال کی قبولیت کا سبب ہوئی یا نہیں. ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں تو یہ قبولیت کا سبب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہی ہے.
تو یہ سوال کر کے بتانا ہے کہ بے شک حضور کی تعظیم ہی مدار ایمان ہے، مدار نجات ہے، مدار قبول اعمال ہے۔ کہو ہوئی، ضرور ہوئی، آپ سب حضرات کہو ہوئی اور ضرور ہوئی، ہوئی اور ضرور ہوئی۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو، وہ تجارت، وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر یہ تمام چیزیں، اتنی ساری چیزیں بیان ہوئی، کیا کیا چیزیں بیان ہوئی پھر سے سن لو۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارے کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، یعنی تجارت وغیرہ میں مال لگاتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے نا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو نقصان کا اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں اگر محبوب ہے، یا ان میں سے کوئی بھی چیز اگر زیادہ محبوب ہے، تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا ہے، نافرمانوں کو ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے حکم، بے حکم کا مطلب نافرمان، بے حکموں کو راہ نہیں دیتا، ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ سورہ توبہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ یعنی اگر کسی کو دنیا بھر میں کوئی بھی ظاہری عزت اور عظمت کا مالک اور کوئی پیارا رشتہ دار یا مال وغیرہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پیارا ہو، تو وہ اللہ کے دربار میں کیا ہے؟ مردود ہے۔ مردود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مردود کا مطلب جسے ٹھکرا دیا جائے، پھیر دیا جائے، منہ پہ اس کے اعمال مار دیے جائیں، اسے کہا جاتا ہے مردود، یعنی جس کو لوٹا دیا جائے۔ تو یہ مردود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ٹھکرائے جانے کے قابل ہے، قابل رد ہے، مردود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی طرف راہ نہیں دے گا، یعنی ہدایت عطا نہیں فرمائے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ آپ سب لوگ کہیے والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے انتظار میں ایسے شخص کو رہنا چاہیے، یعنی کبھی بھی اس کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اپنے دل کو صاف کرو۔ اعلیٰ حضرت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرو، اور اس دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ چند باتیں میں نے تمہید ایمان کے درس میں، یہ پہلا درس تھا، اس میں چند باتیں ذکر کی گئی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز
جو عبادت سے پہلے بھی ذکر کی گئی وہ تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی عنوان کے تحت آئندہ دینی نشست میں اور یہ درس تمہید ایمان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ آپ حضرات جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔